کائنات سرور انبیاء نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آنسو طائف کی زمین پر ٹپکے، شان کریمی نے انہیں موتی سمجھ کر چن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی نوازشات فرمائی کہ رنج و الم کے تمام بادل چھٹ گئے، اور آخر وہ رات آئی جب اللہ رب العزت نے اپنے تمام تر خزانوں کے منہ کھول دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے رات کو سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ اس پر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور اس کا سائنسی پہلو سے جائزہ لینے کے لیے ہم منہاج ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آج کا یہ پروگرام منہاج کالج برائے خواتین کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کے پہلے حصے میں ہم واقعہ معراج کے فلسفہ اور اس کی حکمت پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ ہماری مہمان شخصیات موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں قرۃ العین ظہور صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شبانہ رفیق صاحبہ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ منہاج کالج برائے خواتین سے تعلق رکھتی ہیں۔ ناظرین، معراج النبی تاریخ انسانی کا ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جس کی تفصیلات پر عقل انسانی آج بھی حیران ہے۔ آج سے 1400 سال قبل پیش آنے والا یہ واقعہ معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لفظ معجزہ کی تفصیل جاننے کے لیے میں اپنی مہمان شخصیت سے رجوع کروں گی۔ جی قرۃ العین، لفظ معجزہ کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ عربی زبان کے لفظ عاجزہ یا عجز والسن سے ہے، جس کا لغوی معنی ہے کسی کام پر استطاعت نہ رکھنا، کسی کام سے عاجزہ جانا یا کسی کام کی قدرت نہ رکھنا۔ مراد ایسا لفظ، ایسا کام جو خلاف عادت ہو مگر خلاف قدرت نہ ہو۔ جمہور علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں لفظ معجزہ کی وضاحت کی۔ قاضی یاس رحمۃ اللہ علیہ لفظ معجزہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب کسی نبی یا رسول کو نبوت یا رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو کفار و مشرکین اس دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر اس نبی سے دلیل طلب کرتے ہیں۔ اس پر قدرت خداوندی سے جو خلاف عادت واقعہ اس نبی کے دست حق سے صادر ہوتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ مختلف انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ عطا کیا گیا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شق القمر اور معجزہ معراج النبی عطا کیا گیا۔ قرۃ العین، آپ نے کہا کہ لفظ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے اور خلاف عادت فعل ہے۔ اگر یہی خلاف عادت فعل کسی ولی اللہ سے صادر ہوتا ہے تو کیا یہ معجزہ کہلائے گا؟ جی نہیں، جب کسی غیر نبی، مومنین، اولیاء یا صلحاء سے خلاف عادت واقعہ رونما ہو تو اسے کرامت کا نام دیں گے۔ جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال لیا تو یہ ان کی کرامت تھی۔ اور جیسے ہم سامری جادوگر کی مثال لیں کہ اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں آواز پیدا کر دی، تو کیا یہ اس کی کرامت تھی؟ لیکن جب کسی کافر، مشرک، ملحد یا ساحر شخص سے خلاف عادت واقعہ رونما ہو تو اسے استدراج کا نام دیں۔ شبانہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ واقعہ معراج النبی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مریم، اگر ہم دیکھیں کہ واقعہ معراج النبی کے پس منظر میں ہم جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو تب سے ہی اہل مکہ اور اہل قریش نے طرح طرح کے ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنا شروع کر دیے، اور حتیٰ کہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور آپ وہ وقت دیکھیں 7 نبوی سے 10 نبوی 3 سال تک جب سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا، ان کے اور ان کے اصحاب کو ایک ایسی گھاٹی میں بند کر دیا گیا۔ اور دیکھیں جب یہ ختم ہونے کو آیا، وہ شدید ترین سخت اور نازک وقت تھا، اور جب محاصرہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا وصال ہو گیا اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو ایسے نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہری سارے رشتے ساتھ چھوڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر تو ملال کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی پر آزمائشیں ڈالتا ہے، انہیں آزماتا ہے، تو پھر ان کے بدلے میں کچھ انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنا لیا۔ گویا معجزہ معراج کی صورت میں ایک تحفہ عنایت فرمایا، جو کہ اس میں آزمائش کے بدلے میں ایک انعام کے طور پر تھا۔ بہت خوب۔ واقعہ معراج تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ قرۃ العین، میں چاہوں گی کہ آپ اس واقعے کو مختصراً ناظرین کے لیے بیان کر دیں۔ جی، واقعہ معراج کو عمومی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا۔ 27 رجب کو آقا علیہ السلام حتیم کعبہ میں آرام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ بے کسبنا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت کے اذن سے آگاہ فرمایا۔ اس وقت آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس کو حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا
اور اللہ رب العزت کی خاص انوار و تجلیات سے آپ کے سینے اقدس کو دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ کی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جس کا رنگ چمکدار سفید تھا اور جس کا نام براق تھا۔ اس سواری پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے باب محمد کو کھولا گیا اور تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہاں سے سفر معراج کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد سفر معراج طے کرتے ہوئے آقا علیہ السلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے جہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور اسی طرح چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد پانچویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضور تاجدار کائنات کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر جبرائیل امین بھی رک گئے اور براق بھی رک گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ وہ نبی جس کی خاطر تو نے اس کائنات کو سجایا اور وہ نبی جو آج تیری ملاقات کو آ رہا ہے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم بھی اس تیرے محبوب نبی کا بلا حجاب دیدار کر سکیں؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اذن طلب کرنے کے بعد تمام ملائکہ اس مقام پر سدرۃ المنتہا پر اکٹھے ہو گئے اور سب نے بلا حجاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس کے بعد سفر معراج کا تیسرے مرحلے کا آغاز ہوا جو سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اللہ رب العزت کے خاص انوار و تجلیات میں سفر طے کرتے ہوئے وصال الہی کے اس مقام تک پہنچے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ نجم کی آیت نمبر 9 میں کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ اور قریب ہوا، پھر اور قریب، اور اتنا قریب کہ ان دونوں کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ در حقیقت یہی سفر معراج کا نقطۂ عروج تھا، یہی منتہائی مقصود تھا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹے، اور جب زمین پر واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر بالکل اسی طرح سے گرم تھا، پانی اسی طریقے سے بہہ رہا تھا اور آپ کے دروازے کی کنڈی بالکل اسی طرح سے کھٹک رہی تھی۔ کیا سبحان اللہ۔ شبانہ، آپ نے واقعہ معراج کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ایک سچویشن ہمیں بتائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روز بروز نت نئی آزمائشیں آتی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اس پرٹیکولر سچویشن میں صرف معراج ہی کو بطور معجزہ کیوں پیش کیا گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بھی بہت سے معجزات دیے گئے جیسے شق القمر ہے، رد الشمس ہے، لیکن اس سچویشن میں معراج ہی کو بطور معجزہ پیش کیوں کیا گیا؟ معجزات تو ہر نبی کا خاصہ ہوتے ہیں، جیسے کہ قرۃ العین نے ابھی کہا کہ کسی نبی کی صداقت کا جب اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے تو ان سے معجزات کا ظہور اللہ تعالیٰ کرواتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ دیکھیں بے شمار معجزات ہمیں ملتے ہیں، چند ایک آپ نے بھی تذکرہ کیا، لیکن جو فضیلت معراج النبی کو ملی، جو فوقیت، جو اہمیت ملی، وہ کسی اور معجزے کو اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی سے معجزے کا ظہور صادر فرماتا ہے تو اس زمانے کے حالات اور تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وہ معجزے کا ظہور ہوتا ہے جس میں وہ نبی یا رسول دعوت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شریعت یا نبی کا ظہور نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آج انسان چاند کو تسخیر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نت نئے سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو معجزہ معراج النبی کا پوائنٹ ہمیں یہیں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ معجزہ معراج النبی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہمگیریت کو ثابت کرنے کے لیے تھا، تو اسے اس معجزہ کی ہمگیریت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج النبی گویا کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ناظرین، ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے واقعہ معراج کے فلسفہ کی اور اس کی ضرورت و اہمیت کی. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دوبارہ سے مہمان شخصیات سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی. اکثر ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ واقعہ معراج رات ہی میں کیوں پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کو بہت سے معجزات دن میں عطا کیے گئے اور لوگوں نے از خود ان کا مشاہدہ کیا. معراج النبی ایک ہماگیر معجزہ ہے، آخر اس کے لیے رات ہی کی تخصیص کیوں کی گئی؟ بے شمار فضیلتیں، انگنت اعزازات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے رات کے دامن میں سجائے. قرآن پاک رات کے وقت نازل ہوا. سورہ قدر کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے دیدار کی عرض کی تو اللہ رب العزت نے 40 راتوں کا وعدہ دیا، جس کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اسی طرح اللہ رب العزت نے رات کے وقت نوافل ادا کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کی، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، کہ رات کے وقت میرے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اسی طرح بے شمار ایسی فضیلتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے رات کے دامن میں سجائے. اب معجزہ معراج کیونکہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کی مثل نہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو عطا کی اور نہ ہی اس کی مثل کوئی معجزہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنے حبیب کو عطا کیا. لہٰذا اس معجزے کے لیے ضروری تھا کہ ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جس کی اہمیت اور جس کو دیگر تمام اوقات پر فضیلت حاصل ہو. یہی وجہ ہے کہ یہ معجزہ اللہ رب العزت نے رات کے وقت دامن مصطفیٰ میں سجا. معجزہ معراج النبی ایک آفاقی نوعیت کا معجزہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی ایک حکمت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کئی حکمتیں کار فرما ہیں. شبانہ میں چاہوں گی آپ اس کی حکمتوں پر روشنی ڈالیں. جی مریم، دیکھیں معجزہ معراج النبی کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنا مقصود تھا، وہیں عظمت و شان مصطفیٰ کے باب میں اس میں بے شمار حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں اس خاص صورتحال میں جو نازک وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرنا مقصود تھا اور یہ یقین دلانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ سچ ہے اور تائید ایزدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے اور بے شک آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک حکمت تھی. دیکھیں قرآن مجید میں سفر معراج کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا اللہ تعالیٰ یوں اس کا آغاز فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو. دیکھیں آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی جو خبر دی ہے وہ اپنے نام سے کی. سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، یعنی کہ دعویٰ جو کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو رات کے کچھ حصے میں سفر کروایا ہے. تو یعنی جو شخص واقعہ معراج کا کسی بھی طرح سے انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کرتا ہے. ہمیں یہ بھی ایک حکمت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و بعثت کی ہماگیریت کو ثابت کرنا مقصود تھا. تو اسی لیے یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار حقائق اور رموز جو تھے وہ کھول دیے گئے. ایسے ایسے راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیے گئے، آپ کے سینہ انور کو منور کر دیا گیا جس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آشنا نہیں تھے. اور سب سے بڑھ کر جو قرب اور جو وصال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات نصیب ہوا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا. اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نور کا ایک عکس اپنے اوپر لیا. اور جو بات اس میں بہت ہی ہمارے لیے اہم ہے اور بہت ہی وہ یہ کہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ابھی نہیں دیکھ سکتا. گویا کہ وہ وقت اور وہ بھی حکمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ بھی اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا دیدار کروا دیا، گویا کہ بالواسطہ دیدار کرایا. تو یہ بھی ایک حکمت تھی اس میں. پھر آپ دیکھیں آپ قرآن مجید سے میں دوبارہ آؤں گی کہ مسجد اقصیٰ میں قرۃ العین نے جیسے بیان کیا دوسرا مرحلہ تھا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک. اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے، انبیاء کی امامت کرائی اور پھر
پھر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. دیکھیں اس سے بھی ایک حکمت نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جا کر امامت کروانا اس بات کی گویا کہ ایک اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور بیت المقدس کی کلید برداری، ان کی نگرانی یہودیوں کے قبضے میں ہمیشہ نہیں رہ سکتی، وہ مسلمانوں کا ہی منصب ہے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج سے نمازوں کا تحفہ اپنی امت کے لیے لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی نماز کا اہتمام کیا گویا. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اپنی امت کی معراج کا بھی اس رات اہتمام فرمایا. اس طرح ہم دیکھتے چلے جائیں اس واقعے میں ہمیں بے شمار حکمتوں کا ایک خزانہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اس رات ایک نیا عالم دیکھا، تو اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. بے شمار حکمتیں اس میں معجزہ معراج النبی میں پوشیدہ ہیں. بہت شکریہ شبانہ. قرۃ العین میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے سفر معراج بیان کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیے وصال الہی. یہ وصال الہی سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں پر آپ کا مطلب اللہ کا دیدار ہے؟ اور اگر یہ اللہ کا دیدار ہے تو پھر کیا یہ دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا واسطہ حاصل ہوا، یا پھر اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات میں ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل تھا؟ وصال الہی سے آپ کیا کہنا مقصود ہے؟ جی، وصال الہی سے مراد ہے اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار. لیکن اس نقطے پر اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے. اب رؤیت باری تعالیٰ کے انکار کی دو ممکنہ صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار کسی بھی صورت میں ممکن ہے، اور دوسری صورت یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ممکن ہے مگر شب معراج جیسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو پہلی صورت میں جس آیت کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 103، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ سب نگاہوں کا احاطہ کر سکتی. بے شک. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رؤیت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ادراک کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے احاطہ کرنا. تو گویا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں رؤیت کی نفی نہیں کی، دیکھنے کی نفی نہیں کی، بلکہ احاطہ کرنے کی نفی کی، اور ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. اب امکان باری تعالیٰ پر، امکان رؤیت باری تعالیٰ پر جس آیت کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ ربی ارنی انظر الیک، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں، تو نقطہ قابل غور یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اگر اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ممکن ہی نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ کبھی اس بات کی فرمائش نہ کرتے. بالکل. اب اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا کہ لن ترانی موسیٰ، تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو گویا اللہ رب العزت کا جواب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی آنکھ ایسی ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ سکتی ہے. اب دوسری صورت کہ امکان تو موجود ہے مگر شب معراج ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. تو اللہ رب العزت نے جب سورہ نجم میں واقع معراج کا ذکر کیا تو سورہ نجم کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. یہ واقع معراج کا نقطہ عروج تھا جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ شب معراج اللہ اپنے حبیب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اور اتنا قریب ہوا کہ ان دونوں کے درمیان سے 2 کمانوں کا فاصلہ ہے. قرآن پاک میں اس انتہا درجہ قرب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار بلا حجاب دل کی آنکھ سے بھی کیا اور ظاہر کی آنکھ سے بھی. بے شک. بہت خوب، ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. میں اپنی مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. پروگرام کا اگلا حصہ اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے سیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس حصے میں ہم معراج النبی پر اٹھائے جانے والے اعتراضات اور اس کے سائنسی پہلو پر روشنی ڈالیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں جن میں تشریف رکھتی ہیں آمنہ سیف صاحبہ اور منیبہ شفیق صاحبہ، اور آپ کا تعلق بھی منہاج کالج برائے خواتین سے ہے.
منیبہ، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ علماء میں عمومی طور پر ایک اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے عوام الناس بھی تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں ہوئی یا حالت خواب میں، اور آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج روحانی تھی یا جسمانی؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مریم، یہاں میں یہ بتاتی چلوں اور اس چیز کی وضاحت کرتی چلوں کہ یہ اختلاف جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہ صرف علماء کرام کے مابین ہی نہیں، اس سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین بھی پایا جاتا رہا۔ جس طرح اگر آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اٹھا لیں، آپ کو اقوال نظر آئیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اب ان دونوں کے مابین جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ میں بتاتی چلتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں اطہر کو گم نہیں پایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور سیر کرائی گئی۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو باقی تمام کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی رائے یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اور اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج کی، اور بیداری کی حالت میں یہ معراج ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کا موقف ہے۔ یہاں علماء کرام کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو لیتے ہیں، اور واقعہ معراج کو روحانی معراج تصور کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو علماء کرام ہیں وہ باقی تمام جو کبار صحابہ کرام جن کے میں نے ابھی نام لیے وہ ان کی رائے کو لیتے ہیں، اور اس کے قائل ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی اور حالت بیداری میں معراج ہوئی۔ منیبہ، آپ نے یہاں دو آراء کا تذکرہ کیا، کیا علماء کرام نے ان دو آراء میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک سے جو استدلال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی، تو ہم لوگ اس کو قبول کیسے کریں؟ اور جبکہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی، اسی وجہ سے مشرکین مکہ نے انکار کر دیا۔ اگر یہ حالت خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین کبھی بھی انکار نہ کرتے، ابو جہل اور ابو لہب انکار نہ کرتا۔ اور اس پر علماء کرام ایک حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا تذکرہ مشرکین کے سامنے کیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے جو رسول ہیں وہ اس طرح سفر معراج کا واقعہ مسجد میں بیٹھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے آئے اور صداقت کی دلیل دیتے آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ مشرکین کو فوراً کہا کہ تم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ خود جا کر سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر اس واقعے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ بالکل، یہ وہی مقام ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہاں آپ نے تطبیق کی بات کی تو علماء کرام نے اس میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بخاری شریف کی شرح مہلب اٹھائیں، اس میں اس کے شارح لکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ دونوں احادیث صحیح ہیں، دونوں کے راوی ثقہ ہیں اور دونوں متفق علیہ احادیث ہیں، اور ہم دونوں میں سے کسی ایک کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں صحیح احادیث ہیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے سے کوئی انسان کافر ہو سکتا ہے۔ اس پر شارح مہلب لکھتے ہیں کہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک اس طرح کی ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ ازواج میں داخل نہیں تھی،
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت قبول اسلام نہیں کیا تھا جب واقعہ معراج پیش آیا. اور دوسری طرف جو باقی صحابہ کرام کی رائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں معراج ہوئی, تو وہ سارے ان لوگوں کی رائے جو ہے وہ قبول اسلام کے بعد کی ہے. تو دونوں احادیث صحیح ہیں, اور اس میں تطبیق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو معراج 2 مرتبہ ہوئی, ایک مرتبہ حالت خواب میں اور ایک مرتبہ حالت بیداری میں. چنانچہ کسی بھی حدیث مبارک کا انکار نہیں کیا جا سکتا, اور یہی تطبیق ہے, اور یہاں اختلاف کی کوئی بھی گنجائش نہیں رہتی. لیکن دنیا لاجکس اور منطق کی قائل ہے, تو کیا سائنس اس بات کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ ایک شخص اتنی مسافت طے کر کے واپس آ جائے اور وقت اس پر نہ گزرے؟ آمنہ, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ جدید سائنسی علوم جن کائناتی سچائیوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں, اس سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی جو آپ کی تعلیمات کی جو سائنسی توجہ ہے وہ خود بخود ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ جو ریشنلسٹک اپروچ ہے جس نے ایک گستاخی پیدا کر دی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ لاجک اور منطق کے قائل ہو گئے ہیں, اور ہر چیز پر وہ لاجک جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ بہت سارے تشکیک اور ابہام کا شکار ہے. واقعہ معراج النبی کو سائنٹیفکلی دیکھنے کے لیے ہمیں کسی عظیم فلاسفر, دانشور اور کسی عظیم سائنسدان کی تھیوری کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. اور جو تھیوری واقعہ معراج النبی کو سائنٹیفکلی پروف کرتی ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. البرٹ آئنسٹائن نے 1905 میں ایک تھیوری پیش کی, ایک نظریہ اس نے دیا. اس نظریے کے مطابق گریوٹی, میس, انرجی, اسپیس اینڈ ٹائم آر ریلیٹیو ٹو ایچ ادر, دے آر انٹر ریلیٹڈ. اس کی کوئی مطلقاً حیثیت نہیں. اس تھیوری کے مریم کئی بہت زیادہ پوسٹولیٹس ہیں, لیکن میں صرف 2 پوسٹولیٹس پہ یہاں پہ جو ہے روشنی ڈالوں گی جو واقعہ معراج النبی سے متعلق ہے. ایک ہے اسپیڈ آف لائٹ اور دوسرا ہے ٹائم ڈائلیشن. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں اسپیڈ آف لائٹ کے بارے میں. البرٹ آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مادی جسم بجلی کی 100% رفتار سے سفر کرے یا اس کی 100% رفتار کو پا لے تو وقت اس پہ تھم جاتا ہے, وقت اس پہ نہیں گزرتا. اب ہم حدیث کی طرف آ جاتے ہیں. حضرت صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے باب اسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت بالبراق, مجھے لے جایا گیا براق پر. ابن دریج جو ہیں جب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ براق کیا ہے, براق کی لٹرلی وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ براق برق کی جمع ہے, اور برق روشنی یا بجلی کو کہتے ہیں. جدید سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے. اور دوسری طرف البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری ہے کہ روشنی کی رفتار کو 100% پا لیں تو وقت تھم جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بجلیوں کے مجموعے پہ سفر کیا, کئی بجلیاں تھیں, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ان بجلیوں کے ذریعے آئے تو وقت تھم گیا. یہی وجہ تھی کہ بستر مبارک گرم تھا, پانی بہہ رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازہ مبارک کی کنڈی اسی طرح کھٹک گئی. ہم معراج النبی کے سائنسی پہلو پر بات کر رہے ہیں, اپنی بات کو جاری رکھیں گے مگر ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے ہم معراج النبی کے سائنسی پہلو پر گفتگو کر رہے تھے. ہم اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اپنا اگلا سوال میں اپنی مہمان شخصیت سے کروں گی. آمنہ, کیا روشنی کی رفتار سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان یا ایک ستارے سے دوسرے ستارے پر جایا جا سکتا ہے؟ اگر تو بجلی کی 100% رفتار کا حصول ممکن ہو جائے تو ہم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ایک بہت نمایاں اگزامپل ہماری ڈیلی لائف میں ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ سورج سے روشنی زمین تک 8 منٹ اور 32 سیکنڈ کے ٹائم سے اور 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے پہنچتی ہے. اور ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج میں اور زمین میں کئی ہزار سال کی مسافت ہے. اگر تو بجلی کی رفتار یا روشنی کی رفتار کا حصول ممکن ہو تو بے شک ہم جا سکتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی کہ کیا ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف جایا جا سکتا ہے. سائنس بجلی کی 100% رفتار کو تو نہیں پا سکی, لیکن ایئر کرافٹس اور راکٹس کے ذریعے کچھ حصہ بجلی کی رفتار کو پا لیا ہے. 90% رفتار سے یا 70% رفتار سے جانے کی صورت میں ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف جایا جا سکتا ہے.
اور ایک ابہام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، دوسرے سیاروں یا ستاروں سے الگ یا ممتاز ممیز ہیں، یا ایک گلیکسی دوسرے گلیکسی سے ممتاز ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ سائنس پروف کر چکی ہے کہ دیر آر گلیکسیز، اور ایک گلیکسی میں تقریباً 200 کے قریب پلانٹس ہیں، اور ایک گلیکسی دوسری گلیکسی سے بہت زبردست طریقے سے ڈفرینشیٹڈ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہی بات ہے، اسی بات ہے کہ سائنس یہیں تک ترقی کر سکی ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف تو جو ہے سفر میں ہونا ممکن ہے، لیکن ایک ستارے سے دوسرے ستارے کی طرف جایا جا سکتا ہے. میرا جہاں آپ نے البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری سے سفر معراج کو پروف کیا، تو البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری کا دوسرا حصہ ہے کہ کوئی بھی مادی جسم روشنی کی رفتار کو نہیں پا سکتا. اگر وہ روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس صورت میں وہ پاش ہو جائے گا. لیکن آقا علیہ السلام جب سفر معراج پر گئے تو آپ کا جسم اطہر صحیح سلامت رہا. تو یہ کس صورت میں ممکن تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کے بشر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری صفت اس وقت جب واقعہ معراج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب رہی. اس بات کا جواب پہلے ہی قرۃ العین دے چکی ہیں. یہ اسی وجہ سے تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو انوار و تجلیات سے بھر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوری وصف تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب آتا ہے. اب ہم سائنس کی طرف آتے ہیں تو سائنس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے 2 چیزیں ٹریول کر سکتی ہیں، ایک ہے فوٹون اور دوسری ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز. اب فوٹون کی کریکٹرسٹکس پہ جو چیز اترتی ہوگی وہی جو ہے بجلی کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے. فوٹون کے کریکٹرسٹکس کچھ یوں ہیں کہ فوٹون میسلس پارٹیکلس ہیں اور یہ چمکدار ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نور ہے وہ بھی بالکل میسلس ہے اور چمکدار بھی، بالکل چمکدار اور میسلس ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اور یہ امتیاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بجلی کی 100% رفتار سے سفر کیا بلکہ کئی بجلی کی 100% رفتار سے سفر کیا. وہ براق بجلیوں کا مجموعہ تھا بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ سفر کیا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری وصف جو تھا وہ غالب تھا کہ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوری وصف کی بنا پر بجلیوں کی رفتار سے سفر کیا. اور یہی وہ بات ہے جس سے سائنس جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ بجلی کی رفتار سے وہی چیز سفر کر سکتی ہے جو فوٹون کے بغیر. آخر میں منیبہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ معراج النبی سے جو نعمتیں امت کو ملی، اب امت پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے اور جب بھی اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کوئی سوال کریں تو اس پر آقا علیہ السلام نے اپنی امت کا ہی تذکرہ فرمایا. تو یہاں اس امت مسلمہ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے دین کو بچانے کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے اس طرح کے کام کریں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عروج تک پہنچ سکے. اور نہ صرف یہ جو فروعی اختلافات ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ایک اجتماعیت کی طرف آئیں تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مغلوب نہ ہو سکے. بہت شکریہ منیبہ. میں اپنی مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین، واقعہ معراج النبی ایک ایسا واقعہ ہے جو بلندیوں اور رفتوں کا سفر ہے. اللہ رب العزت نے اس سفر کے ذریعے اپنے حبیب کو ان بلندیوں پر فائز فرمایا کہ جس کے آگے بلندیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس سفر سے امت محمدی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کو محدود سے لامحدود کر دے، وہ اپنی نگاہ کو اس عروج پر لے جائے کہ جس کے بعد بلندیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ فرقہ واریت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف آ جائے. تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ مریم شوکت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.